کرتے رہے، بکواس کرنے والے کرتے رہے، منافقین ہردہ سرائی کرتے رہے. آج منافقوں کے منہ کو بند کیا جا رہا، کفار کو بتلایا جا رہا. صدیق محمد سے نہیں ٹوٹ سکتا، تمہاری یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. اماں جی ایسا فرماتی ہے، میں نے تو سوچا تھا پیغمبر کو میرے بارے میں خواب آئے گی جس میں میری صداقت بیان ہوگی، کوئی الہام کی صورت اختیار ہوگی، لیکن میرے اللہ مجھے آج پتا چلا میری شان کیا ہے کہ میری عزت عظمت تو نے قرآن کی ان آیات میں بیان کر دی جو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی. قرآن میں آیات اس لیے نازل ہوئی اصحاب رسول کی شان پر. اور ایک عجیب انداز ہے قرآن کا، چاہیے تھا رب بیان کرتا سبحانک ھذا بہتان عظیم، چاہیے تھا قرآن یہ کہتا امی ایسا پاک ہے، امی ایسا کی سوچ و فکر پاک ہے، یہ پیغمبر کا لباس ہے پاک ہے، یہ پیغمبر کی عزت ہے آبرو ہے یہ پاک ہے. بس پاک کہہ کے برات کا اعلان کر کے سیدہ کائنات کی شان کو بیان کر کے طہارت پاکیزگی کا بیان کر کے اللہ خاموش ہو جاتا. آگے آیات نہ نازل ہوتی، لیکن رب کا غصہ، رب کا جلال دیکھیے، رب کی محبت دیکھیے. رب نے صرف صدیقہ کی شان بیان نہیں کی، صرف صحابہ کی شان بیان نہیں کی، ان کا بھی محاسبہ کیا ہے جنہوں نے اصحاب رسول کی تکفیر کی، اصحاب رسول کی توہین و گستاخی کی، ان کا بھی نوٹس لیا ہے قرآن پاک میں. اب اہل حدیث کے قیادت مرکزی جمعیت کے ذمہ داران میری بات سنیے، اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم صدیق کی شان بیان کریں، اب عمر عثمان کی صرف شان ہی بیان کرے. آئیے اللہ کی یہ سنت پر آگے بڑھے، اصحاب رسول کی عزت ناموس کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھے، مال قربان کرے، جان قربان کرے، وقت قربان کرے، پیسہ قربان کرے، دشمن اصحاب رسول کو پیغام دے ہماری جان، ہمارا وطن، ہمارا سب کچھ صدیق کی حرمت پہ قربان ہے. اتنا پاکستان ہمیں پیارا نہیں جتنا صدیق پیارا ہے. صدیق کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے. ایمان ہے صدیق پر، ایمان ہے ہمارا صدیق، اس لیے وطن ایمان کے بعد آتا ہے. ایمان پر وطن قربان، ایمان پر اولاد قربان، ایمان پر اپنے بچے قربان، ایمان پر اپنا آرام قربان، ایمان پر اپنا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. صدیق ہمارا ایمان ہے، صدیق ہمارا ایمان ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان نہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے جذبات پہ غور کیجئے. قرآن و سنت کی روشنی میں میں الہ آباد کی اس تاریخی مسجد مرکزی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سن لو، اگر صدیق مومن نہیں تو رب کی زمین پر کوئی بھی مومن نہیں. نعرہ تکبیر! ہاتھ لہرا کے جواب دیجیے. عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، عظمت صحابہ. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب سید صفدر شاہ صاحب نقوی. آسمان پھٹ کیوں نہ جائے، زمین یہ شک کیوں نہ ہو جائے، ہماری زندگیوں میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ اسلام آباد میں ایک ملعون صدیق کو کافر کہے. اس سے بڑا تمہاری نیند کو، آرام کو، سکون کو کچھ نہ ہو. تم اپنے کاروبار معاملات چھوڑ کے یہاں نہ پہنچو. رب اکبر کی قسم ہے کہ رات کے سفر اور دن کے یہ جلسہ میرے لیے انتہائی مشکل تھا، لیکن بھائی عثمان فیصل صاحب کا حکم اور ساتھ صدیق عظمت اصحاب کے موضوع پر رہا نہ جا سکا کہ صحابہ کرام کی عزت پر حرف آئے. ہمارے سارے آرام، ہماری ساری آسائشیں اللہ کی قسم صدیق تیرے جوتے پہ قربان ہے. عظمت صدیق پر، عظمت صدیق پر، عظمت صحابہ
عظمت صحابہ پر، عظمت صدیق پر، جناب سید سمدین شاہ صاحب نقوی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب نے قرآن میں صرف صحابہ کی شان بیان نہیں کی، رب نے علاج بھی کی ہے، وضاحت قانون نازل کی ہے. ایک قانونی آیت پڑھنا چاہنا سا دشمن اصحاب رسول کے لیے صرف اے نہیں، رب نے فرما صدیق کی یہ شان، عمر کی یہ شان، عثمان و علی کی یہ شان. انہاں دی ہجرت بیان فرمائی، انہاں دے اعمال بیان کیتے، انہاں دا ایمان بیان کیتا، انہاں دے بارے بہت ساری خبراں قرآن و حدیث اندر بیان ہوئی آنے. لیکن نال اللہ پاک نے کمال انداز اندر ایک بڑی پیاری بات کہیے، ذات ناموس کا دفاع کیویں کیتا ہے. فرمایا ان الذین یرمون المحصنات وحافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ اتنا کافی تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان لگایا گیا سیدہ کائنات اماں جی عائشہ پر، اتنا کافی تھا. لیکن رب نے نال فرمایا لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جان نکل جائے تو سعادت اسی آیت پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ. یہی عمل اللہ کے سامنے پیش کرے. اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، ہم شرمندہ رہے کہ صدیق تیرے دشمن زندہ رہے، ہم شرمندہ. لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ. گونج پہ جائے پورے حال اندر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ. گھوڑے کے نیچے سے گزرے تو ویک کے پڑھو لعنوا فی الدنیا والآخرہ. ایسے ہی ہوتا ہے جو صدیق کا دشمن ہو، رب اپنے سامنے سجدہ نہیں ہونے دیتا، رب گھوڑے کے نیچے سے گزارتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت. کبھی اللہ اس طرح سزا دیندہ ہے، سجدہ ریزون لگتا ہے، اگے مٹی دی ٹکیا رکھ لیندہ ہے، آواز آتی ہے تو میرے نو سجدہ کریں نہیں، تو مٹی نو پوج بدبخت. لعنوا فی الدنیا والآخرہ. سالانہ اللہ سزا دیندہ ہے، ہر سال ریمانڈ لیندہ ہے، 10 دن ریمانڈ لیندہ ہے. کدے اللہ پاک سینے تے ہاتھ مرواندہ ہے، کدے چھریاں مرواندہ ہے. تے میرا دل کردہ ہے پڑھا لعنوا. دشمن صحابہ دے لعنت، دشمن صحابہ دے لعنت. ارے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، کیوں نہیں بولتے؟ دشمن صحابہ دے لعنت، دشمن صحابہ دے لعنت. لعنوا فی الدنیا والآخرہ. میں شان کیوں بیان کراں، لعنت کیوں نہ پاواں دشمن اصحاب رسول تے جڑا دوپہر ویلے سورج دی روشنی دا انکار کرے. میں کیوں نہ کن لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جویں دوپہر وقت سورج دی روشنی چ کوئی شک نہیں، میں صدیق عمر دے ایمان اندر کوئی شک نہیں. جو شک کرے کما لعنوا پڑھئے لعنوا فی الدنیا والآخرہ. عظمت صحابہ کانفرنس کا بیانیہ سنیے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اہل حدیث کا پیغام سنیے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا. یہ دنیا میں ہوگا، آخرت میں لعنت بھی ہوگی، بہت بڑا عذاب ہوگا. اللہ جی کتنا عذاب. فرمایا یہ میں جانتا ہوں، آنے تو دو صدیق کے دشمن کو.
آنے دو عمر عثمان و علی کے دشمن کو، میں جانتا ہوں میں کیا عذاب دوں گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بہت بڑا، اللہ جی بہت بڑا عذاب کیوں؟ فرما جانتے نہیں ہو کس کی عذاب، کس کے گھرانے کو برا کہا، کس کے اہل بیت کو برا کہا. نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون. ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم. فرمایا وہ میرا محمد عظیم ہے جدے گھرانے نو ظالمہ نے برا کرنے کی کوشش کی ہے. حق بندہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بہت بڑا عذاب. اللہ جی بہت بڑا کیوں عذاب؟ فرمایا اس صدیقانو برا کیا ہے جیدہ انتخاب کس نے کیتا ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ عظیم ہے جنہیں اشادہ انتخاب کیتا ہے جڑا نہ مانے. وَلَهُمْ عذاب عظیم. کبھی آگ پہ کھڑا ہو کے ماتم کر رہا ہے، آگ دنیا میں کھڑا ہے، آگ پر انگاروں پر ماتم کر رہا ہے. میں کیوں نہ کہا لعنو فی الدنیا والآخرہ. پڑھ لیجئے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے. جنہیں صحابہ کرام نے برا کیا ہے وہ دنیا بھی ذلیل ہوئے، آخرت اندر بھی ذلیل ہوئے. اٹھائیے صحیح البخاری سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف ایک بندے نے خط لکھیا کوفی نے. یہ کوفی آج کے دشمن نہیں، اصحاب رسول کے. بخاری پڑھیے کوفی نے خط لکھا امیر المومن سیدنا عمر کو کہ سعد بن ابی وقاص کے خلاف خط آیا. سیدنا عمر نے خط پڑھیا، چند بندے بھیجے جاؤ کوفے اندر سروے کرو، میرے سعد کے بارے میں یہ خط آیا ہے کہ اب واقعی سعد ایسا ہو گیا ہے جو اس میں شکایات درج ہے. لوگ آئے، سروے ہوا، خفیہ رپورٹ لی، گورنر سعد کے پاس پہنچے. اے سعد بن ابی وقاص یہ خط تمہارے خلاف گیا ہے، ہماری تحقیق میں یہ خط غلط ہے، لیکن اس بندے نے خط لکھا ہے، اس کو بلاؤ تو صحیح، اس کو ذرا تسلی تو کرواؤ. بلایا کیا. اس کمیٹی نے پوچھا کہ سعد کے خلاف تو نے خط لکھا ہے؟ کہتا ہے میں نے لکھا ہے. فرمانے لگے سعد کے بارے میں کیا اعتراض ہے؟ صحابی رسول ہے، اشرا مبشرہ صحابی ہے، یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، یہ انصاف نہیں کرتے. اتنے الفاظ جب سنے تو سعد فرمانے لگے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اگر ایک کوفی سچا ہے پھر تے سچا ہے تے جو جھوٹا الزام صحابی رسول تیرے نبی پاک دے صحابی ساتھ تے نے جھوٹا الزام لگایا ہے. اللہ دی عمر لمبی کر دے، انہوں فتنے اندر پا دے تاکہ دنیا دے پتا چلے کہ لعنو فی الدنیا والآخرہ. دنیا بھی لعنت ہے، آخرت اندر بھی لعنت ہے. پھر اس بندے دی عمر بڑی ہو گئی. اے ویکھنا توجہ کرنا، اکھاں دی پلکاں دا گوشت اکھاں دے اوپر آ گیا اور بال سفید بڑھاپے چلا گیا ہے. چوکا چوراوچ کھڑے ہو کے لوکاں دیا بچیاں نو چھیڑیا کرنا اور ویکھنا چاہتا انج گوشت پلکاں دا ہوتا چک کے ویکھدا. اتنا بدصورت ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا گستاخی دی وجہ تو. لوگ کہنے صحابے تو بچ جاؤ، انہوں بد دعا کھا گئی ہے. لعنو فی الدنیا والآخرہ، لعنو فی الدنیا والآخرہ. محبت صحابہ اللہ دی رحمت مل دیئے، بغض صحابہ نال اللہ دی لعنت برس دیئے. من صفا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین. اللہ دی لعنت برس دیئے او دے ہوتے جڑا صحابہ کرام دی توہین کرنا ہے. حدیث بھی ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جڑا میرے صحابہ برا کہندہ ہے
ہے یا اللہ کی کبھی یا رسول اللہ دے بارے کی حکم ہے انہوں گلے نہ لگا لو نہیں انہوں پیار کرو نہیں انہوں سلام دعا کرو نہیں انہوں اپنا پارٹنر بنا لو نہیں انہوں اپنا یار بنا لو نہیں انہوں اپنا پیارا بنا لو نہیں فقولوا لعنت اللہ فقولوا لعنت اللہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ذرا میں پیار محبت نال اصحاب رسول دی محبت اندر کمانگا تے جواب تسی دیوں گے صحابہ دی محبت نال اللہ دی رحمت نصیب ہوندی ہے پھر میں کہنا حب صحابہ رحمت اللہ صحابہ دی دشمنی نال اللہ دی لعنت نصیب ہوندی ہے بغض صحابہ لعنت اللہ بغض صحابہ حب صحابہ رحمت اللہ محبت صحابہ بولو رحمت اللہ محبت صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ اچھی بولیے بغض صحابہ محبت نال بولیے بغض صحابہ لعنت اللہ امام ابو رجاء الطاردی تابی رحمت اللہ علیہ فرما دے لا تسبوا علی ولا لأحد من آل البیت وہ لوگوں سیدنا علی اور آل رسول اہل بیت بچوں کسے دی توہین نہ کرنا کیوں ساڑھے پڑوس اندر ایک بندہ رہندہ سی وہ اصحاب رسول دے بچوں سیدنا علی تے آل رسول دی توہین کیتا کردہ سے اسمان تو اگ آئی ہے اسمان تو اگ دا شولا آیا ہے اچانک اللہ نے وہ دے چہرے جلسہ کی اکھان دی بنائی چھین لئی ہے چہرہ بگڑ گیا ہے سیدنا علی دی توہین کرن دی وجہ تو پھر میرا حق تے توڑا حق بندہ ہے کبھی یہ بغض صحابہ نہیں اتنا بندے حب صحابہ رحمت اللہ حب صحابہ گاج کے درہ حب صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ گستاخ صحابہ مرداباد گستاخ صحابہ گستاخ صحابہ عظمت صحابہ بغض صحابہ کسی اور نعرے دی لوڑ نہیں میں آپ بھی کافی تقریر لے بھی نعرے نہیں بغض صحابہ میرا ٹائم تھوڑا ہے لہذا پیار نہ کہیے بغض صحابہ محبت سے کہیے محبت اندر جھوم جائیے صحابہ دی محبت ڈوب کے کہیے بغض صحابہ بغض صحابہ لعنت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ ذرا اللہ دے رسول دے طریقے دے ذرا عمل لگیجئے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم بغض صحابہ لعنت اللہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ سنو میرے رب نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن کی فرمایا محبوب جی تبلیغ کرتے رہیے واللہ یعصمک من الناس میں تو ان لوگاں کو لو بچاواں گا تے نبی پاک غزوہ بدر اندر کی دعا کر رہے ہیں اے اللہ جے 313 میرے صحابہ نہ رہے کہ قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا اللہ انہاں صحابہ نو بچا لے رب دے محبوبہ میں تہانوں بچاواں گا نبی پاک فرما نے اللہ میرے صحابہ نو بھی حفاظت فرما پھر میں کیوں نہ کہا اللہ چاہتا ہے نبی محفوظ رہے محمد مصطفیٰ چاہتے ہیں میرے صحابہ محفوظ رہے پیار صحابہ نال دیکھئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدنا صدیق دے خلاف ایک بندہ بول رہے ہیں تے اللہ نے اسمان تو فرشتہ نازل کیا جائیے صدیق کو برا کہہ رہا ہے صدیق نہ بھی بولے تو جواب دے رب فرشتہ نازل کرے صدیق کے گستاخ کو ویسا کہنے کے جیسا وہ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے صدیق کو جو فرشتہ وہ کہتا ہے اس کے لیے آسمانوں پر سنت یہ ہے آسمانوں پر طریقہ یہ ہے جو صحابہ کو جیسا کہے اس کو ویسا کہا جائے انومنو کما آمن الصفحاء الا انہم هم الصفحاء آیت یہی کہتے ہیں جو ویسے جیسے سناؤ گے ویسے
سنو گے، جو کہو گے ہم تمہیں وہ کہیں گے. تم صدیق کو صحابہ کو منافق کہو گے، نعوذ باللہ ہم تمہیں منافق کہیں گے. تم صحابہ کو برا کہو گے، ہم تمہیں برا کہیں گے. تم صحابہ کو کافر کہو گے، ہم تمہیں کافر کہیں گے. المسلم من سلم المسلمون، مسلمان کی تعریف یہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تمہاری زبان سے صدیق محفوظ نہ رہے، تم میری زبان سے محفوظ رہو. یہ سوچنا بھی نہیں، یہ کبھی دل میں خیال بھی نہ آئے کہ تمہاری زبان سے، تمہاری تحریر و تقریر سے صدیق محفوظ نہ رہے اور تم ہماری زبان سے محفوظ رہو. نہیں نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدہ، مسلمان ہوئے جس کی زبان ہاتھ سے صدیق، عمر، عثمان، علی، اصحاب رسول، امیر معاویہ، ابو سفیان محفوظ رہے. جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں، وہ ہماری زبان سے محفوظ نہیں رہ سکتا. میں کہنا چاہتا ہوں ببانگے طول کہ بغض صحابہ، پیار نال محبت نال بغض صحابہ میں توجہ فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے توجہ فرمانا. دو علماء دے درمیان ایک عالم کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ مسرات دے اتے باس ہو رہی ہے. دو علماء دے درمیان ایک عالم کہنے لگا ہے توجہ کرنا، آل و سنہ ہو صحابہ کی گستاخی کرے کہلائے آل و سنہ، صحابہ کی توہین کرے کہلائے آل الحدیث، صحابہ کی توہین کرے. آج ہر گروہ میں رافضیوں نے خرید کے، ایران نے خرید کے، پیسے انویسٹ کر کے ہر گروہ سے بندوں کو خریدا ہے اور ان پر ان کے جناب بہت سارے چاہنے والے، ان کو سننے والے رافضی جو ہیں وہ میڈیا پر موجود ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. وہ امیر معاویہ کے خلاف، ابو سفیان کے خلاف جناب ہرزہ سرائی کرتے ہیں. ہر گروہ میں ایسے لوگوں کو خریدا گیا ہے، خرید کے ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے. ہم ہر اس شخص کی مذمت کرتے ہیں، ہم لیبل نہیں دیکھتے. جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو امیر معاویہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ابو سفیان کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اصحاب رسول علیہ رسول کا وفادار نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. وہ کوئی نام رکھے ہمارا نہیں ہو سکتا. یہ روایت پہ غور کیجئے، دو عالم باس کر رہے مسئلہ مسرات پر، حدیث مسرات پر. حدیث مسرات یہ ہے کہ بھینس ہو، گائے ہو، دودھ دینے والے جانور کے دودھ کو روک کے منڈی میں بیچنا، اس کو مسئلہ مسرات کہا جاتا ہے. باس ہے کہ کیا بیچا جا سکتا ہے یا نہیں. بھائی بیچ دیا، بیچنے کے بعد بندہ جانور لے گیا، اگلے دن اس نے دودھ دھوہا، دودھ پورا نہ ہوا، اس بندے نے سمجھا مجھ سے دھوکہ ہوا. حدیث یہ کہتی ہے کہ اس بندے پہ لازم ہے جس نے یہ جانور بیچا ہے کہ خریدنے والے سے جانور واپس کرنا چاہے تو یہ واپس لے، اس پر لازم ہے. ایک عالم کہتا ہے اس پر لازم ہے کہ جانور واپس لے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں ضروری نہیں ہے، ہماری فقہ یہ کہتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے. فرمایا اس پر تو حدیث ہے. کہنے لگے حدیث سناؤ. انہوں نے حدیث پڑھی. فرما حدیث راوی کون ہے؟ کہا گیا ابو ہریرہ. کہنے لگا ابو ہریرہ کی حدیث قبول نہیں، وہ تو غیر فقیہ ہے. کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا، فاسق نہیں کہا، فاجر نہیں کہا، کوئی برا فتوہ بہت زیادہ نہیں لگایا، صرف اتنا کہا ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، میں نہیں مانتا ان کی حدیث کو. بس غیر فقیہ کہنے کی دیر تھی، ایک دور سے سانپ دوڑا ہوا آیا. اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ رب بتانا چاہتے ہیں اہل حدیثو، اگر تم محمد کے دفاع کے صحابہ کے دفاع کے لیے نہ نکلے، میں یہ کام ابابیلوں سے، یہ کام میں سانپوں سے لے سکتا ہوں، لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہے، ہم نکلتے ہیں یا نہیں. کڑیوں سے ڈراتے ہو، جیلوں سے ڈراتے ہو، کہتے ہو کہ نہیں نہیں ہم قانون نہیں بننے دیں گے. سن لو جو ان
انشاءاللہ قانون بنے گا صدیق کے نام کے ساتھ جب تک تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھو گے تمہیں جیل میں جانا پڑے گا اور ہم انشاءاللہ یہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر